بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے جشن آزادی پاکستان۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب القرآن الکریم میں کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب تم دنیا میں تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط فرمایا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار ہو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہم پاکستانی قوم بھی جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے تسلط میں غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، تو وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے سے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد اساس سے ہمیں آزادی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ قرآن کریم کے جو بھی اس وقت چیزیں نازل ہوئیں وہ اس وقت کے مطابق بھی تھیں، لیکن قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات یہ تا قیامت نافذ ہیں، نافذ رہیں گے، اور ان میں شخصیتیں اور چیز چینج ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہم سب پہ اس کے مطابق ہر صورتحال کے مطابق یہ چیز پوری آتی ہے۔ تو اس زمانے میں تو مسلمانوں پر جو تھے کفار مشرکین مکہ کا تسلط تھا، لیکن پھر بعد میں مسلمانوں پر برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کا تسلط آیا، تو چیز ایک ہی تھی، اور مسلمانوں کو پھر وہاں سے جو انڈیا میں رہ رہے تھے انہیں اپنی سرزمین چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کے بارے میں بتایا، اور یہی ہمارے پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں ہم اپنی ڈائمنڈ جوبلی کی طرف۔ 75 سالہ تقریبات۔ اللہ تعالیٰ اپنی سورۃ انفال کی آیت نمبر 26 میں تو فرماتا ہے کہ جی ہم نے تم کو حلال چیزیں عطا فرمائی، تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ہم لوگوں نے 26 اس کو 75ویں سالگرہ پر، جس کو ہم ڈائمنڈ جوبلی کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کیسے منایا؟ ایسے منایا، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا واہیات جشن، اتنا بغیرتی پر مبنی جشن، جس میں یہ 13-14 جماعتوں کی جو اس وقت امپورٹڈ حکومت حاضر ہے، اور انہوں نے یہ منعقد کیا یہ 14 اگست کا جشن، اور اس میں جس طریقے سے واہیاتی، فحاشی، بے حیائی اور جس قسم کے انہوں نے رقص کیے، اس پر تو ڈوب مرنے کا مقام تھا ہمارے لیے۔ اس میں اس منافق امپورٹڈ چور لٹیروں نے علماء کرام کو بھی اس میں بٹھایا۔ اب اس میں سے میں جے یو آئی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن دوسرے علماء نے کچھ اسمبلی میں اس پہ احتجاج بھی کیا ہے کہ جی آپ نے کیسے بٹھایا، آپ نے یہ کیا کیا۔
جو حکومت میں شامل ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہت ہی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے 50 سالہ ہوش و حواس کی زندگی میں اس قسم کی بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. سوائے اذان کی آواز کے اس ملک میں اسلام کی کیا چیز باقی رہ گئی؟ اذان کی آواز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اسلامی ملک ہے. باقی آپ کسی طرف بھی دیکھ لیں، ہمارا کوئی کریکٹر نہیں بچا ہوا. ہماری بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی اور بے حسی اور ذاتی مفادات، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی لاشوں پر پاؤں رکھنے سے بھی ہم دریغ نہیں کرتے. کیا وہ رقص جس میں مولانا فضل الرحمان کے بیٹے بھی اس اسمبلی میں اس جشن کو دیکھ رہے تھے، اس رقص کو دیکھ رہے تھے، کیا وہ اب فتویٰ دیں گے کہ یہ رقص حلال ہے؟ کیا وہ دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے لیے سب کچھ حلال؟ الیکشن کا موقع ہو تو مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن ہے تو اور JUIF کو ووٹ دینا ہے تو پھر آپ اعتکاف سے اٹھ کر آ کر ووٹ دے کر دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں. اس کا فتویٰ انہوں نے دیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے کسی اور کو دینا ہے تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ منافقت کی حد ہے. یہ اسلام کو اپنے مقصد پہ تبدیل کرنے کی انتہا ہے. مجھے بیٹھے بیٹھے گماں ہوا، گماں نہیں تھا خدا تھا وہ، میری سوچ نہیں تھی خدا تھا وہ خدا کے جس نے زباں دی، مجھے دل دیا مجھے جان دی. اس زبان کو جسے چلا نہ سکوں، وہ دل جسے منا نہ سکوں، تو پھر میری زندگی کا کوئی مقصد رہ نہیں جاتا. حق اور سچ یہ تو اب بولوں گا کیونکہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. تو جب اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے اور حق کو کفر، حق کو باطل کا شعور بھی دیا ہے اور اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، تو پھر بات کرنی پڑے گی. اب ذرا چلتے ہیں آگے کی طرف. 75 سال میں کیا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہم آزاد ہیں؟ ہم تو آزاد نہیں ہیں. ایک برطانیہ کی غلامی سے نکلے تھے، ہندوؤں سے الگ ہوئے، نام پاکستان میں آئے، اور ان سیاستدانوں کے توسط سے ہم امریکہ کی غلامی میں آ گئے. ابھی پچھلے دنوں غلامی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا. امریکن سفیر نے افغانستان اور پشاور کے بارڈر کا دورہ کیا. وہ بارڈر بند کیا گیا ہے. اس کے حکم پہ وہ بارڈر کھولا گیا کہ بارڈر کھول دو. طالبان نے پاکستان میں باجاوڑ کے راستے سوات اور دیر کی طرف انٹریاں کی.
انٹری کی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ اس ایریا میں میں نے کام کیا ہے اور میرے جاننے والے سب موجود ہیں. اور وہاں سے یہ رپورٹ آئی کہ جی وہ لوگ آ چکے اور انہوں نے اپنا گشت بھی شروع کر دیا تھا. تو امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا؟ کیا ہم سب اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں؟ کیسی آزادی، کیسا جشن، کون سی ڈائمنڈ جوبلی؟ یہ کہو کہ امریکن کی غلامی کی ڈائمنڈ جوبلی منا رہے تھے. یہ کہ ہم اپنے ملک، اپنی افواج اور اپنی عوام کی توہین میں ترقی کا جشن منا رہے تھے، اور ہم مادر پدر آزاد ہونے پر فخر کرتے ہوئے یہ جشن منا رہے تھے. ہم ضمیر سے بے ضمیر ہونے پہ یہ جشن منا رہے تھے. چند باتیں میں اس پہ آج ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ذرا سا اس کو سوچنے کی بات ہے. میں جس وقت 6th 7th میں پڑھ رہا تھا، اس وقت ہم نے سنا ہوا تھا اور کہ جی فوجی کے بارے میں اگر آپ کسی فوجی افسر کے بارے میں کسی فوجی کے سامنے کچھ بات کر دیں تو وہ آپ کو شوٹ کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس نے میرے افسر کے بارے میں غلط بات کی تھی، اس نے میرے افسر کی توہین کی، اس لیے میں نے شوٹ کیا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس نے ملک پاکستان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے، میں نے اس لیے اس کو شوٹ کیا. لیکن آج ہم توہین عدالت، توہین افواج اور توہین محسنین، جو ہمارے پاکستان کے محسن ہیں، اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. قانون سب کے لیے ایک. سوال میرے بہت ہیں. کیا جو اس دن 75ویں سالگرہ منائی گئی گورنمنٹ کے اس میں، جس میں رقص و سرور کیا گیا اور جس پر 1 ارب 10 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، یہ 1 ارب 10 کروڑ روپیہ یہ شہباز شریف امپورٹڈ گورنمنٹ والوں، یہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں تھا. یہ پیسہ ہم عوام کا تھا، جو ہم سے آپ ہر ڈبل ٹیکسز کی صورت میں آپ وصول کرتے ہو. تنخواہ دار طبقے کا پہلے تنخواہ کٹتی ہے سیلری سے، جب اس کی تنخواہ آتی ہے اس میں سے ٹیکس کاٹ دیا جاتا ہے. پھر جب وہ اور چیزیں خرید رہا ہوتا ہے تو اس پہ بھی کہ فائلر ہے تو 10%، فائلر نہیں ہے تو 20% وہ ٹیکس دو. گیس کا بل، پانی، دوسری چیزیں، کوئی چیز آپ خرید رہے ہو اس پہ آپ کو ٹیکس دینا. میں صرف انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. جو دوسرے ٹیکس آپ لے رہے ہیں ہم سے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو یہ پیسہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ تھا، جو آپ نے صرف اپنے رقص و سرور کی محفل. اگر اتنا ہی شوق تھا آپ لوگوں کو تو اپنے گھر کی بچیاں لا کے نچاتے نا. مریم نواز کو لا کے نچاتے. دوسرے جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ میں ہیں، وہ لوگ اپنی بچیوں کو نچواتے نا. کیوں پیسہ دیا آپ لوگوں نے دوسروں کو؟ آپ کے باپ کا پیسہ تھا. صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، باقی کسی سے نہیں ڈرتا. رانا ثناء اللہ تمہاری بیٹی بھی ناچتی تھی نا،
تمہیں بھی اس کے رقص پہ فخر تھا، کیوں نہیں نچوایا اس کو؟ جو دوسرے جتنے بیٹھے ہوئے تھے لاتے نا اپنے بچیوں کو، اپنے لیے فتوے الگ، دوسروں کے لیے فتوے الگ. کیا یہ رقص حلال تھا؟ کیا یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا جو اس بے دردی سے آپ لوگوں نے لٹوایا؟ پھر اس کے بعد جی ایک دوسرا کام، جتنے لفافے صحافی ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا جا رہا ہے. کون سے تیر مارے ہیں؟ میں صرف دو کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جاوید چودھری نے کون سے تیر مارے ہیں اس ملک کے لیے، اور کون سا اس نے امتیاز کا کام کیا اس ملک کے لیے کہ جو آپ اس کو ستارہ امتیاز دے رہے ہیں؟ ندیم ملک، اس نے کون سے اتنے اچھے کام کیے ہیں؟ اور بھائی وہ تو صحافت کر رہا ہے نا، وہ اپنے پیسے لے رہا ہے، وہ اپنے پروگراموں کے پیسے لے رہا ہے. جتنے دوسرے صحافی ہیں سب لے رہے ہیں اپنا پیسہ. تو پھر کس چیز کا ستارہ امتیاز ان کو دیا گیا؟ انہوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ افواج پاکستان کوئی بھی ہو، چاہے اس میں رینجرز ہیں، ایئر فورس ہے، آرمی ہے، نیوی ہے، اس کے ساتھ پولیس ہے، کوئی بھی ادارہ ہو جو اس ملک کی کچھ ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن جو ہے محافظ جو اپنی جابز اور اس سے کر رہے ہیں ان کو تو آپ کہتے ہو کہ جی تنخواہ لے رہے ہو. یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو چودھری، جاوید چودھری، ندیم ملک اور یہ دوسرے جتنے صحافی ہیں ان کو کون سے انہوں نے تیر مارے؟ میری نظر میں تو جو سپاہی، جو جوان شہید ہوئے ہیں یا معذور ہوئے ہیں یا اور قسم کی انہیں تکالیف ہیں، یہ ستارہ امتیاز تو ان کا حق بنتا تھا. ان لوگوں کا کہاں سے ستارہ امتیاز حق آ گیا؟ توہین عدالت. کچھ آپ بولو عدالت کے خلاف، کسی جج کے خلاف، کسی اور کے خلاف آپ بولو تو آپ پہ توہین عدالت لگ جائے گی. تو عدالت، جتنی عدالتیں وہ کتنا انصاف کرتی ہیں، کتنا انصاف دیتی ہیں. میں گزشتہ 15 سال سے تو صرف یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو مفاد عامہ کے آرٹیکلز ہیں آئین کے مطابق اس پہ تو کوئی بات نہیں کی جاتی. قومی اسمبلی، پرائم منسٹر عمران خان ہے اس کا لے لو، جو نواز شریف ہے اس کا لے لو، اب بھی اپلیکیشن دائر ہوگی، اب بھی سنا جائے گا، اب بھی کیا جائے گا. جو دوسرے کیسز ہیں آپ کے پاس اپیلوں کے اور ان کے غریب بے گناہ مجرمین جو رہ رہے ہیں اندر جیلوں میں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو کب سنویں گے؟ جب انصاف نہیں جس ملک میں، اس ملک میں جانوروں سے بدتر انجام ہوگا ہم سب کا. عدالتوں نے تو اپنے لیے توہین عدالت کا قانون رکھ لیا. توہین افواج پاکستان، عام آدمی، غریب آدمی کی توہین، اس کا کون سا قانون ہے؟ اس کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو خاص کے ساتھ ظلم کیوں؟ کیا یہ قانون موجود ہے کہ کوئی کسی کے ملک کے خلاف، اس کے خلاف بات کرے تو آپ اس کو سزا دو گے؟ تو مجھے ذرا افواج پاکستان کی
مجھے یہاں پہ کوئی سلائیڈ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ نواز شریف نے کیا کیا بکواس نہیں کی افواج پاکستان کے خلاف، شاہد خاقان عباسی نے کیا کیا نہیں بکا، آصف زرداری کی اینٹیں یاد نہیں ہیں کسی کو، نام لے لے کر مریم نواز کی، آرمی کی، افواج پاکستان کے افسروں کی، جرنلوں کی، ان کی کردار کشی آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیپٹن صفدر نے کیا کیا بکواسیں نہیں کی، جاوید لطیف جیسے کتے کی طرح بھونکتا رہا، رانا ثناء اللہ کو لے لیں، وہ تو خیر ہے ہی کتا، اس سے بڑا تو کوئی اب کیا بولوں۔ خواجہ آصف جو اس وقت وزیر دفاع بنے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی وزیر دفاع میں کیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب، کیا جرنلوں کو انہوں نے یہودیوں سے وہ نہیں کیا؟ عطا تاڑڑ، حمداللہ، محسن داڑڑ، علی وزیر اور پتہ نہیں کتنے کتنے، ان کی تو کھلی ویڈیو موجود ہے، تو ان کے خلاف کب ایف آئی آر کٹیں گی؟ عمران خان صاحب، اگر تم سچے ہو تو پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ کے پی میں ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ خان صاحب، آپ بھی اتنے اچھے نہیں ہو، آپ بھی اتنے دھلے ہوئے نہیں ہو۔ اگر دھلے ہوئے ہو، قانون اس وقت آپ کے پاس 2 صوبے موجود ہیں، آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ جو بے گناہ ہو وہ باہر آ جائے، لیکن یہ تو سامنے ثبوت موجود ہیں، ان کی تو ویڈیو موجود ہے، کیسے یہ انکار کر سکتے ہیں؟ صحافی لفافہ ہڈی ڈال دو، دم ہلانا شروع۔ کون سا صحافی؟ جو ابھی میں نام آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے موجود ہیں۔ عمر چیمہ، حامد میر، شاہ زیب خانزادہ، سلیم صافی، آسمہ شیرازی، طلعت، غریدہ فاروقی، منصور علی خان، مجیب الرحمان شامی، نجم سیٹھی۔ مجیب الرحمان شامی وہ تجربہ کار اور بزرگ ترین صحافی ہیں، لیکن جب کتے کو ہڈی کی عادت پڑ جائے تو وہ روٹی نہیں کھاتا۔ ان کے آپ جس چیز کو اٹھا کے دیکھو گے تو شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے کہ یہ ہمارے صحافی ہیں، یہ محب وطن ہیں۔ حامد میر نے کیا کیا نہیں کہا آئی ایس آئی کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں۔ مارخور آئی ایس آئی، افواج پاکستان، آخر میں بتاؤں گا۔ جو سچ بولے وہ غریب اپنی جان چھڑا کے ان لوگوں کے اس میں، یہ جتنے نام اور جنہوں نے توہین افواج پاکستان کی، ان سب کے بارے میں ایکشن ہونا چاہیے، اور ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو افواج پاکستان، محافظان پاکستان اور ان کے دائرے اختیار کو چیلنج کرنے کی اور بکواس کرنے کی ہمت نہ رکھے۔ اگر کوئی چیز ہے، کسی کوئی غلط کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو اس کے خلاف آپ ایپلیکیشن بھیجیں، انہی کے اداروں میں بھیجیں۔ لیکن اگر نہیں ہے
تو اس طرح سر عام باتیں کر کے نہ اپنے ملک کی تذلیل کریں، نہ اپنی افواج کی تذلیل کریں، اور نہ ہماری عوام کی تذلیل کریں۔ اگر یہ افواج پاکستان اور یہ ادارے پاکستان میں نہ ہوں تو دنیا تو چھوڑو، یہی سیاستدان، سب کی بات کر رہا ہوں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، یہ ہم غریب عوام کا خون یہاں سے پکڑ کے چوسیں گے۔ ان سے بڑے درندے کوئی نہیں ہیں۔ اگر یہ افواج نہ ہوں، یہ محافظین نہ ہوں، جو جوان، میجر، کیپٹن وغیرہ اور جو جنرل بھی اس میں شامل ہیں، سب کے سب سچے محافظ ہیں۔ کیسے سچے محافظ ہیں میں آپ کو آگے بتاؤں۔ توہین عدالت، توہین افواج، توہین ادارے اور محسنین پاکستان کی بے توقیری، اس میں ہم نے یہ 75ویں جشن آزادی منائی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہم نے کیا نہیں کیا، دوسرے جتنے محسن نے پاکستان ہیں ہم نے کیا نہیں کیا۔ فضل الرحمان کے خلاف ذرا سی بات کر لو تو مرچیں لگ جائیں گی، لیکن جو حقیقی علماء کرام ہیں، یہ تو عالم بھی نہیں ہے، اس کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو بچپن کا میرے ساتھ کھیلا ہوا ہے۔ اس کے والد وہ تو یہ کہتے تھے کہ جی شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں، اور وہی ان کی نسلوں میں ہے، وہی ان کے خون میں ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ان کو سزا ہوگی؟ کیا یہ جتنے سیاستدان، چاہے کوئی بھی ہو، شہباز گل ہو، عمران خان ہو، شیخ رشید ہو، یہ باقی جتنی پارٹیوں والے ہیں، یہ سب جس نے بھی اگر پاکستان کے خلاف یا افواج پاکستان کے خلاف یا عوام کے خلاف جو بھی کام کیے ہیں غلط، کیا ان کو سزائیں ملیں گی؟ کیا ان پہ ایکشن لیا جائے گا؟ ذرا سا آگے چلتے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں گے، یا تمہیں قتل کر دیں گے، یا تمہیں وطن سے نکال دیں گے۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے۔ یہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں یا جو بھی، جس کو بھی آپ شمار کرو، اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہو میرے ساتھ، سب کچھ کہہ سکتے ہو، لیکن یہ جتنے بھی منصوبے بنا رہے ہیں، میرا یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو منصوبہ بنا رہا ہے وہ ان کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ اتنی عوام، 22 کروڑ عوام، غریبوں کے دل کی آہ،
خودکشیاں کرنے والے، مجبور لوگ جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، بھوکے بھی سوتے ہیں، کیسے؟ اور ان کا پیسہ 1 ارب 20 کروڑ، 1 ارب 10 کروڑ آپ رقص و سرور کی محفل میں ضائع کرتے ہیں۔ کتنی عوام ہے، آپ نے کتنا ہم پہ ٹیکس لگا دیا، کتنی چیزیں آپ نے مہنگی کر دی۔ آپ جتنا بھی ڈیزل اور فیول اور یہ چیزیں آپ ریٹ کم کر دیں، مہنگائی نیچے نہیں آتی، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں۔ سب سے زیادہ سفر کرنے والا طبقہ پاکستان کا سیلری پیشہ طبقہ ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن سیلری پیشہ طبقہ کیونکہ اس کی تو لمیٹڈ انکم ہی وہی ہے، دکاندار ہیں، دوسرے ہیں، اور لوگ ہیں جتنے بھی، وہ سب اپنا اپنا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، لیکن سیلری پیشہ کی کیا تنخواہ بڑھی؟ وہ تو پس پس کے نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ یہ پوچھیں ان سے کہ کیسے ٹائم گزرتے ہیں، کیسے گزارے ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کیا آپ واپس لا سکتے ہو نیچے؟ ناممکن بات ہے۔ جب آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے لاؤ گے؟ ڈیزل کی قیمت، پیٹرول کی قیمت کم کرنے سے، ڈالر کی قیمت کم ہونے سے، کیا جو چیزیں اس وقت ریٹ بڑھ چکے ہیں وہ نیچے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ وہ بھی مفاد پرست ہیں۔ JUIF کے مولوی اس جشن آزادی پاکستان میں کیوں شامل ہوئے؟ وہ تو کہتے تھے کہ جی ہم جشن آزادی نہیں منائیں گے، ہم 23 مارچ نہیں منائیں گے۔ کیوں بیٹھے تھے؟ اس لیے کہ منافق ہیں، اس لیے کہ دوسروں کے لیے تو ہر چیز، چاہے اس کو وہ مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو، آپ کفر کے فتوے، دوسرے فتوے آپ لگانے میں 1 منٹ نہیں لگاتے۔ فضل الرحمان تم تو مفتی ہو بھی نہیں، تم کیسے فتوے لگا سکتے ہو؟ لیکن آج جس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اس رقص و سرور کی محفل میں، تو کیا اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں؟ کیا اس نے کانوں میں ایئر پلگ لگائے ہوئے تھے؟ اگر بیٹھا بھی تھا تو کیوں بیٹھا تھا؟ اور آپ کے منہ پر تالے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے فتوے کیوں نہیں دیے؟ ویسے تو 1 منٹ میں کھڑے ہو کے آپ دوسروں کے خلاف فتویٰ دے دیتے ہو۔ مجیب الرحمان شامی کو لے لو، اللہ ہی مالک ہے ان کا، ان کی تو اس وقت ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، منہ سے الفاظ نکلتے نہیں ہیں، دانت ہیں نہیں، بات کر رہے ہیں تو پپا 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 ہوتی ہے، سمجھ کسی کو آتی نہیں ہے، لیکن بولنا ضروری ہے کیونکہ ہڈی ملی ہوئی ہے، ہڈی کھا رہے ہیں۔ جس کو جو بھی کہو گے وہ وہی کرے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا، اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ امانتوں میں خیانت، بھائی ہمارے پاس تو کوئی امانت ہی نہیں ہے۔
امانت میں خیانت یہ بہت گہری بات ہے، بشرطے کہ آپ ہم سمجھیں۔ آپ کسی ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں، چاہے آپ مزدور ہیں، لیبر ہیں، دہاڑی ویجز دہاڑی پہ ہیں، منتھلی پہ ہیں، کسی قسم کی بھی آپ پہ ذمہ داری ہے، آپ پہ اپنے گھر کی ذمہ داری ہے۔ آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ حکومت میں ہیں، آپ وزیر ہیں، کچھ بھی ہیں، کوئی بھی انسان، اس کے پاس امانت موجود ہے جو دوسروں کی امانت ہے۔ میں ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں، وہ ادارہ مجھے اجرت دے رہا ہے، مجھے تنخواہ دیتا ہے میرے کام کی۔ اب اس نے میرا اور اس کا ایگریمنٹ ہے کہ جی میں 10 گھنٹے کام کروں گا اس کے لیے، اور 10 گھنٹے میں میں جو چیز بھی ہے ڈیلیور کروں گا۔ کتنے گھنٹے میں کام کرتا ہوں، اپنے کام کے دوران کتنے گھنٹے میں موبائل استعمال کرتا ہوں، کتنی ایمانداری سے میں وہ کام سر انجام دیتا ہوں۔ اگر 8 گھنٹے میری ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے میں اپنی اسیسمنٹ کرتا ہوں۔ گزشتہ 15 سال سے میں اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہوں ہر رات کو، کہ یہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی میری جو ڈیوٹی تھی اس میں میں نے کتنا کام کیا۔ آپ کو کھانے کا بریک دیا جاتا ہے، نماز کا نہیں دیا جاتا۔ نماز میرا ذاتی کام ہے، نماز میری کمپنی کا کام نہیں ہے۔ عصر کی نماز میری ڈیوٹی کے ٹائم پہ آتی ہے، وہ بھی میری ذاتی ہے۔ اگر میں 15 منٹ نماز عصر کے نکالتا ہوں، 15 منٹ میں دوپہر کے نکالتا ہوں، فرض کریں کہ 1 گھنٹے کا لنچ بریک ہے، اس کے اندر پڑھ لیتا ہوں تو ٹھیک، لیکن 1 بجے کے بعد ہم جتنے لوگ ہیں اپنا 1 گھنٹہ پورا کرنے کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو وہ جو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کا نماز کا آپ نے لگایا، اس کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ خیانت ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے ہیں بیسکلی، لیکن آپ باہر بیٹھ کے اپنے گھر میں تو آپ نے کم وہ دیا، اور آپ باہر بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کھا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، فالتو فضول خرچی کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ نے اپنے بیوی بچوں اپنی فیملی کے ساتھ خیانت کی۔ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے پاس بھی ہماری امانتیں ہیں۔ انکم ٹیکس کا پیسہ جو ہمارا پیسہ ہے، جو یہ ہم سے لیتے ہیں، جو دوسرے ٹیکسز ہیں جو ہم سے یہ لیتے ہیں، تو اس پہ یہ عیاشی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہماری امانت ہے ان کے پاس۔ تو جب آپ امانتوں میں خیانت کریں گے کہ مرتکب ہوں گے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو پھر عبرت کے نشان بنائیں گے۔ اللہ رسول سے تو بے وفائیاں کر چکے ہیں ہم۔ نماز نہ پڑھنا اور یا کوئی یہ ظاہری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، لیکن جو باقی مسئلے مسائل ہیں جو دوسرے ہیں، حقوق العباد ہے، اس کے ساتھ جو حقوق العباد کے ساتھ آپ جانوروں کو، پرندوں کو، پودوں کو، ہر چیز کو آپ اس کا جواب دے ہوں گے۔ آپ جانتے بوجھتے، ہم لوگ جانتے بوجھتے ہم غلط کام کرتے ہیں۔ اب آتا ہوں ذرا ایک اپنی اسیسمنٹ کی طرف۔ مارخور ISI افواج پاکستان، چاہے وہ ایک افواج پاکستان کا ایک سویپر ہے، خاکروپ ہے، چاہے وہ ایک جرنل ہے، ہمارے سامنے تو ابھی یہ ISI والے
ڈی جی آئی ایس آئی آئی ایس پی آر اور یہ لوگ ابھی آئے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں کب یہ لوگ سامنے آتے تھے؟ مجھے تو جو لگ رہا ہے کہ ایک خاص پلاننگ کے تحت ان سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی اکٹھا کرے. ابھی 25 تاریخ کے قریب سے جو نئی رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی برطانوی گورنمنٹ نے ساری اپیلیں جو ہیں نواز شریف صاحب کی مسترد کر دی ہیں، اور انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ جی آپ 25 تاریخ سے پہلے پہلے برطانیہ چھوڑ دیں. تو 25 تاریخ کے قریب اب انہوں نے تو آنا ادھر ہی ہے. تو قدرت جو ہے، اور اللہ کرے اپنے محبوب کے صدقے سے ایسا کرے کہ وہ بھی یہاں آ جائیں، دوسرے بھی آ جائیں، اور ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گا. یہ لائیو پروگرام اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہاں موسم خراب ہو چکے ہیں، بارشیں کافی چل رہی ہیں، ہماری کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بند ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذرا سا یہ ٹائمنگ جو ہے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن دن کے ٹائم میں ہم یہ استعمال نہیں کرتے. ریسرچ ہے میری، اور لائیو پروگرام کل پھر حاضر خدمت ہوں گا ایک نئے ایک بندے کے بارے میں. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو بری صحبت، برے دوستوں، برے ساتھیوں، برے حکمرانوں، بری بیماریوں، برے ہمسایوں، برے دوستوں اور بری آفات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون، عافیت اور حلال رزق نصیب فرمائے. اللہ حافظ.